سورۃ النوح کی آیت نمبر 10۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا۔ بات چل رہی تھی صبر کی، مثال دی گئی حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ السلام کی، جنہوں نے 950 سال کا طویل عرصہ قوم کو تبلیغ کی، اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، شرک سے لا تعلقی کا اعلان کیا، اور 1 2 4 10 20 برس کی بات نہیں، کم و بیش 9.5 صدیوں کا قصہ ہے۔ اس میں قوم کی طرف سے سخت تکالیف، اذیتیں، پریشانیاں دی گئی، ان میں مبتلا کیا گیا، لیکن حضرت سیدنا نوح علیہ السلام صبر کے، استقامت کے، استقلال کے پہاڑ بنے رہے۔ بالآخر صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، رب العالمین کی طرف سے بھی آگاہ کیا گیا کہ اب اور کوئی ایمان نہیں لانے والا، تو اللہ پاک سے دعا کی اس قوم کو ختم کر دیں۔ لیکن اس دعا سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی کی کارگزاری اللہ رب العالمین کے سامنے رکھی کہ میں نے ان کو کس طرح تبلیغ کی، رات دن ایک کیا، سمجھایا، قائل کرنے کی کوشش کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، اعلانیہ بھی سمجھایا، خفیہ بھی جا کے سمجھایا، ہر انداز سے ان کو میں نے اس بات پہ لانے کی کوشش کی کہ توحید کو اپنا لو اور شرک چھوڑ دو۔ میرے عزیز دوستو، جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، انسانیت کے اندر شرک کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے کچھ پہلے ہوا، اور سب سے پہلے شرک کی تردید کے لیے اور عقیدہ توحید کی ترویج کے لیے جس نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 9.5 صدیوں کی تبلیغ کے اندر، دن رات محنت کے اندر، شب و روز ان کے پیچھے پیچھے پھرنے میں جو پیغام دیا، اس کے بول کیا تھے؟ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے نقل کیا کہ فَقُلْتُ، نوح علیہ السلام کہتے، میں نے اپنی تبلیغ اور دعوت میں ان سے کہا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی طلب کرو۔ 9.5 صدیاں ایک قوم ستاتی ہے، اللہ کے نبی کو تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، اذیتوں میں مبتلا کرتی ہے، اور اللہ کا نبی اس کے باوجود کیا کہہ رہا ہے؟ اتنی بڑی خطاؤں کے باوجود رب سے معافی مانگ لو، انہو کان غفارا، بے شک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔
حالانکہ یہ صبر و استقامت کی ایک مثال ہے اور ایک انتہا ہے، ورنہ اتنی تکلیفوں اذیتوں کے بعد تو بنتا یہ تھا کہ تم تو مارے ہی جاؤ گے، تمہیں معافی ملنی نہیں چاہیے، تمہیں تو اللہ معاف کرے گا ہی نہیں۔ لیکن اتنے سخت اذیتوں، تکلیفوں، مصیبتوں کو سہنے کے باوجود اللہ کا نبی پھر بھی کیا کہہ رہا ہے؟ معافی مانگ لو، تمہیں اب بھی معافی مل جائے گی۔ اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اس اللہ کے نبی کو ستا رہے ہیں۔ اللہ کا برگزیدہ جلیل القدر بندہ ہوتا ہے اللہ کا نبی، اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے اللہ کا نبی، لیکن اس عالم میں بھی اللہ پاک کے نبی ان کو امید دلاتے، مایوس نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ نہیں تسی تے اتنے بڑے گناہگار تو معافی ملنی نہیں ہے، امید دلائی۔ اتنی بڑی خطاؤں کے باوجود رب سے معافی طلب کرو، انہو کان غفارا، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا، بڑا ہی معاف کرنے۔ پھر اس معافی مانگنے کے اور استغفار کے فوائد بتائے، اس کے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ سے معافی مانگو گے، مغفرت طلب کرو گے، اللہ رب العالمین سے درخواست کرو گے کہ ہمیں معاف کر دو، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جو آخرت میں فائدے ہوں گے وہ تو سو ہوں گے۔ دنیا کے فائدے دیکھو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اللہ تم پہ چھوڑ دے گا آسمان کی دھاریں، یعنی موسلادھار بارشیں برسیں گی، بروقت بارشیں برسیں گی۔ جب بارش کی ضرورت ہوگی بارش وافر مقدار میں ملے گی، اور جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور بروقت ہوتی ہیں تو زمین میں سبزہ ہوتا ہے، غلہ اناج اگتا ہے، پیاسوں کی پیاس بجھتی ہے، بھوکوں کی بھوک کی کمی کا سبب بنتی ہے، اور پھر یہ بارش دنیا کے اندر خوشحالی کا سبب بنتی ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ استغفار کی برکت سے تمہارے اوپر موسلادھار بارشیں برسائے گا۔ اور دوسرا کیا ہوگا؟ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ اللہ تمہیں مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا۔ جب ظاہر ہے بارشیں زیادہ ہوں گی، خوشحالی ہوگی، زمین سے فصلیں اگے گی، تو اس کے نتیجے میں مال کی فراوانی ہوگی۔ جب مال کی فراوانی ہوگی تو انسان شادیاں کرے گا، خوشیاں ہوں گی گھر کے اندر، اور بیویاں بھی کھانے پینے والی، صحت مند اور تندرست ہوگی۔ اور جب انسان گناہوں میں بڑھتے ہیں اللہ رب العالمین اولاد میں بے برکتی عطا کر دیتے، اولاد کم ہو جاتی ہے یا ہوتی نہیں ہے، یا جو ہوتی ہے وہ تنگ کرنے والی ہوتی ہے، ستانے والی ہوتی ہے۔ یہ سب گناہوں کی نحوست ہے۔ تو لہذا جب معافی مانگو گے تو اولاد بھی ہوگی اور اولاد نیک بھی ہوگی، اللہ بیٹے عطا کرے گی۔ یمددکم باموال وبنین۔ فرمایا تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، استغفار کی برکت سے اللہ تمہارے لیے باغات ہی باغات پیدا کر دے گا، سبزہ ہی سبزہ ہوگا، خوبصورتی ہوگی، ہریالی ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہارے لیے نہریں بنا دے گا، پانی چلے گا، تمہاری ضرورتیں پوری ہوگی، پیاس کی ضرورت بھی پوری ہوگی، بھوک کی ضرورت بھی پوری ہوگی۔ یہ سب جڑا ہوا کس کے ساتھ؟ استغفار کے ساتھ، معافی مانگ۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہی آیات کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ استسقاء، جو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ استسقاء کی اصل اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ نماز اس کا سب سے بہترین ذریعہ اور صورت ہے، ورنہ اگر صرف دعا بھی کر لی جائے تو یہ بھی استسقاء، دعائے استسقاء بھی ہے، نماز استسقاء بھی ہے۔
اور استغفار میرے عزیز دوستو یہ تو اتنی بہترین چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ توبہ بشارت خوشخبری جنت کا باغ کس شخص کے لیے؟ فرمایا لمن وجد فی صحیفتہ استغفار کثیر، جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی، جو کثرت کے ساتھ استغفار کرے گا اس کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، اس کے لیے جنت کا محل ہے، اس کے لیے توبہ ہے، جنت کا درخت ہے۔ کس شخص کے لیے؟ جس کے نامہ اعمال میں کثرت ہوگی استغفار کی۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ بخشش کے وعدے ہو چکے، اللہ رب العالمین نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلے پچھلے کوئی گناہ بالفرض ہوں، اول تو ہے ہی نہیں، اگر ہوں بھی تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے معاف کر دیے، معافی کے وعدے ہو چکے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی کہ ایک ایک مجلس میں 70 دفعہ سے بھی زیادہ آپ استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک مجلس کا مطلب کیا؟ کہیں آپ بیٹھے 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے، اس میں بھی 70 دفعہ سے زیادہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ استغفار کا مطلب یہی، استغفر اللہ کہنا ہی نہیں ہے، اردو میں آپ کہہ لیں کہ یا اللہ معاف کر دے، یہ بھی استغفار ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تو یہ تھی، اور آج ہم اپنی حالت دیکھیں، گناہوں میں لتھڑے ہوئے، سر تا پا گناہوں میں ڈوبے ہوئے، صبح سے شام تک گناہوں کے اندر جکڑے ہوئے، گھر سے لے کر بازار تک ہر جگہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے، کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ہم بھی استغفار کر دیں، ہم بھی اللہ سے معافی طلب کر دیں، ہم بھی اللہ سے درخواست کر دیں یا اللہ ہمیں معاف کر دیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ حضرت اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ پھر کوئی شخص آیا، اس نے کہا حضرت بارشیں نہیں ہو رہی، قحط سالی ہو گئی، دعا فرما دیں۔ فرمایا استغفار کیا کرو۔ پھر کوئی شخص آیا، اس نے کہا جی مال میں برکت نہیں، کیا کروں؟ فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ کسی نے پوچھا حضرت ایک ہی بندہ یا کئی بندے مختلف کام لے کے آ رہے، وظیفہ آپ ایک ہی بتا رہے استغفار کرو استغفار کرو، ہر ایک کے لیے ایک ہی وظیفہ؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے میں کوئی اپنے پاس سے بتا رہا ہوں، اللہ کے قرآن نے یہی بتایا، استغفار کرو، بارشیں بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی، استغفار کرو، مال اور بیٹے بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے، استغفار کرو، باغات اور نہریں بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی کارگزاری بیان کرتے ہوئے فرمایا میں نے ان کو اتنی طویل تبلیغ میں ستانے کے باوجود بھی مایوس نہیں کیا، میں نے ان سے کہا اللہ سے معافی مانگ لو، وہ تمہیں اب بھی معاف کر دے، وہ بڑا ہی بخشنے والا۔ پھر میں نے ان سے کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ سے کیوں نہیں بڑائی کی امید رکھتے؟ دنیا میں بڑا بننا چاہتے ہو، عہدہ لینا چاہتے ہو، عزت لینا چاہتے ہو، مقام مرتبہ چاہتے ہو، سارے مقام سارے مرتبے ساری عزتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے۔ تم ہر طرف دوڑتے ہو، مال حاصل کرو، عہدے حاصل کرو، مرتبہ مل جائے، مقام مل جائے، اللہ کے پاس کیوں نہیں آتے جو سارے مرتبوں کا مالک ہے، جو سارے مقام رکھنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں ساری عزتیں ہیں، اس اللہ سے کیوں نہیں تعلق جوڑتے؟ حالانکہ وہ اللہ وہ ہے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا
جس نے یقیناً جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا مختلف مراحل سے گزار، اطوار طور سے ہے جس کا مطلب مرحلہ، اللہ نے ہمیں کتنے مراحل سے گزار کے پیدا کیا، کبھی قطرے آب کی شکل میں، کبھی جو ہے وہ لوتھڑے کی شکل میں، کبھی خون کا ایک لوتھڑا، کبھی گوشت کا ایک ٹکڑا، کبھی اس پہ ہڈیاں جڑ رہی، کبھی اس پہ کھال چڑھ رہی ہے۔ یہ ساری جو مراحل گزر کے ایک انسان بنتا ہے، وہ بنانے والا کون ہے؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اللہ کتنی برکتوں والا، بہترین پیدا کرنے والا، جس اللہ نے قطرے آب سے اتنے خوبصورت نقشے بنا دیے، اتنے خوبصورت انسان بنا دیے، وہ انسان اس اللہ سے تعلق کیوں نہیں جوڑتا؟ اپنے پیدا کرنے والے سے اب کیوں اپنا تعلق نہیں جوڑتا؟ کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ اپنے دکھ درد انسان اللہ سے شیئر کرے، اللہ کو بتائے میرا یہ مسئلہ، میرا یہ مسئلہ، میرا یہ مسئلہ، کیونکہ سارے مسئلوں کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ دنیا والوں کو بتائے گے، وہ سنیں گے، کوئی تسلی دے دے گا، کوئی دلاسا دے دے گا، کوئی حوصلہ دے دے گا، کوئی ہنس کے ٹال دے گا، کوئی الٹا مذاق اڑائے گا، اور کوئی کہے گا کہ چنگا ہوئے اتنا ہونی ادا چاہیے۔ لیکن اپنے دکھ درد اللہ کو سناؤ، وہ حل بھی کرے گا، خوش بھی ہو۔ اس اللہ سے کیوں تعلق نہیں جوڑتے؟ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اسی انداز سے رب کے تعارف کے ساتھ اللہ کی توحید کو بیان کیا، شرک سے اس قوم کو بچنے کی تلقین کی۔ مزید اللہ رب العالمین کا تعارف جاری ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك